ہیلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پاکستان میں ویسے تو ہزاروں ایشوز ہیں۔ ان ایشوز میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہمارا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری اذانیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ ہمارے پاکستان کا بہت زبردست قسم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس پہ بہت یہ کنٹروورشل بھی ہے۔ اس پہ بہت آلریڈی بحث وغیرہ ہوتی ہیں، اور میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ٹھیک ٹھاک ایشو ہے جس کو ریزالو ہونا چاہیے۔ ایک ہماری ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، اور خاموشی سے سنیں اور اس کا جواب بھی دیں۔ خاموشی سے اذان سنیں، اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، میں پھر بھی بتاتا چلوں۔ اذان کا جواب بالکل سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اذان کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جواب اس طرح دینا ہے کہ اللہ اکبر پہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اس کا اسی طرح جواب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پہ آپ نے کہنا ہے جی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس پہ سیم ریپیٹ کرنا آپ نے۔ یہ اذان کا جواب ہے۔ بہرحال یہ ایک ایڈ آن انفارمیشن ہے، تو آپ نے اذان کا جواب دینا ہے۔ اس سے ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جی آپ کی نسلوں میں کبھی سجدے کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے نسلوں میں جو ہے نا وہ عبادت، ان کے دلوں میں عبادت ڈالے گا۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آخری وقت میں، چونکہ شیطان بہکاتا ہے کلمے کے لیے، تو آخری وقت میں آپ کے منہ سے کلمہ نکلے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جادو اور ٹونے اور حسد اور نظر کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمیں جو ہمارے کچھ پوش ایریاز ہیں وہاں پہ تو چلیں جب اذان ہوتی ہے، کیونکہ اتنے ڈسٹنس پہ وہاں پہ مسجد ہے، جیسے ڈی ایچ میں بہت ڈسٹنس پہ مسجد ہیں، کینٹ میں بہت ڈسٹنس پہ ہیں، گلبرگ میں بہت ڈسٹنس پہ ہیں۔ اور سیکنڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ کینٹ میں، ہمارے لاہور شہر کینٹ میں یہ رول ہے، باقی شہروں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ لاہور شہر کے کینٹ میں یہ رول ہے، آرمی کا جو کینٹ ہے، کہ اذان اونچی آواز میں نہیں ہوگی۔ مسجد میں مؤذن اذان دے گا تو وہ مسجد کی حدود تک اس کا ساؤنڈ رہے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ تو یہ انہوں نے رول سیٹ کیا ہوا ہے۔ بہرحال باقی جو ہمارے ٹاؤنز ہیں، جو ہمارے پاپولیٹڈ ٹاؤنز ہیں، آبادیاں، اس طرح کی جو جگہیں ہیں، یہاں پہ جو اذان ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے کہ مسجد جو ہیں، ساری ماسک ہیں، وہ اکٹھی ہیں، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، بہت چھوٹے چھوٹے وائے کے ساتھ، گیپ کے ساتھ مسجدیں ہیں۔ تو اب یہ جو مسجدیں ہیں، یہ اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ اذان ہوتی ہے تو ایک اذان ابھی ختم نہیں ہوتی، اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں گے بھی، آپ سوچتے ہیں اس کا جواب دینا شروع ہوتے ہیں تو دوسری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چلیں اس کو، کیونکہ اس کا جواب پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آپ دے ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ آواز اگلے کی آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں چلیں اس کا کرتے ہیں، جواب دینا شروع ہوتے ہیں، اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ جی۔ تو آپ کہتے ہیں چلیں اس کا نہیں تو اس کا جواب ہو دیتے ہیں، آپ اس کا جواب دینا شروع ہوتے ہیں، آدھا پہنچتے ہیں تو تیسری سٹارٹ ہو جاتی ہے، چوتھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ان کا ایک کہہ لیں مقابلے بازی چل رہی ہے ساری مسجدوں کی اور ان کی اذانوں کی، مؤذنوں کی، کہ ایک سے بڑھ کر اونچی آواز رکھنی ہے، اور اگلے کی جو ہے اذان، اس کو کاٹ کے اپنی اذان۔ تو اس کے اوپر کوئی رول سیٹ ہونا چاہیے، جو ہماری اسلامک کمیٹی ہے اس کو چاہیے اس پہ کوئی رول سیٹ کرے، کوئی اسلامک لا سیٹ کرے، کوئی فتوے جاری ہوں یہاں پہ بھی کہ بھائی اذان ایسے دیں کہ اگلا سن بھی تو پائے۔ سنیں جی، آپ اذان سنیں، ہم کیسے سنیں؟ اذان کا جواب کیسے دیں؟ وہ اذانوں کے اوپر اتنے وہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمارے مؤذنوں کے کہ وہ ہم سن ہی نہیں پاتے، یعنی کہ اتنی ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا ایک سیریس ایشو ہے یہ، اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔
آپ جو لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں وہ یہ سمجھ بھی رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، بیکاز ان کے ساتھ بھی یہ ایشو وہ بھی فیس کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور باقی اذان سننا اور اس کا جواب دینا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اذان کو سننا ہر مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے. اور خدا را جو مسجدوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہو، ایک کو کاٹ کے ایک نہ ہو. تھینک یو.